بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ. چند گھنٹے پہلے کی ہم آپ کو ٹاپ نیوز، ہاٹ نیوز جو سنانے ہم چلے ہیں. خاص طور پر میں اپنے جو لرننگ پلس گولڈ والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اس وقت وہ میری خبروں کا انتظار میں ہوں گے. مجھے امید ہے کہ میں ان کی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جلد از جلد یہ جو چند گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے میں ان کی خدمت میں پیش کر سکوں. میرے لاکھوں ویورز ہیں، ہزاروں سبسکرائبرز ہیں، بے شمار لائک کرنے والے ہیں. سب تک یہ خبر پہنچ جائے. ایران نے زبردست حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر، تل ابیب اور یروشلم پر، اور وہاں اس وقت آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور تباہی اور بربادی کا منظر نظر آ رہا ہے. مختلف جو چینلز ہیں اس پہ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بی بی سی ہوا یا اور جو چینلز ہیں ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے گزر رہے ہیں. تو ایران کے نے کہا ہے کہ ہم نے سینکڑوں میزائل داغے ہیں، اور ادھر اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ میزائلوں کو تو روک لیا ہے. کچھ میزائل نکل گئے ہیں جنہوں نے یروشلم اور تل ابیب پر تباہی کی ہے. وہاں پولیس اور ایمبولینس گاڑیاں پھر رہی ہیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، محفوظ جگہوں پہ لے کے جا رہی ہیں. ادھر اسرائیل نے بھی چند گھنٹے پہلے بہت زبردست حملہ کیا. F-35 جو لیٹسٹ جہاز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے بمباری کی ایران کے اوپر، اور خاص مقامات پہ کی جہاں پہ یہ ہمارے ان کے سینئرز لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کی رہائش گاہیں تھیں، ان کے آفیسز تھے، اور کچھ فوجی تنصیبات بھی تھیں. اور اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ایران کے علاقے میں جا کے گھس کر، کیونکہ ہم نے کئی مہینے پہلے یہ پلان کیا ہوا تھا، ہم اپنے ٹرک لے گئے، ان میں ہم اپنے میزائلز لے گئے، ہم اپنا لیٹسٹ ایکوپمنٹ لے گئے، اور پھر ادھر سے ہم نے اپنے نشانے ہم نے بنائے. جو انٹیلیجنس تھی اپنا اسرائیل کی بڑی زبردست کامیاب ہوئی، اور انہوں نے ایسے ان کو ٹارگٹ صحیح بتائے کہ جہاں پہ وہ انہوں نے نشانے داغے، جس سے ایران کے ٹاپ کے جو لیٹسٹ جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے. ان میں ایران کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، اور کچھ سیاستدان بھی شہید ہو گئے. کچھ جوہری توانائی کے جو پروگرام میں کچھ حصہ لے رہے تھے کوئی ایسے لوگ، بقول ان کو بھی ہم نے تباہ ان کو بھی مار دیا ہے. اور اس طرح جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی اس میں سے کافی لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا گیا ہے. ادھر ایران میں زبردست اس کا ریئیکشن ہوا اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ہاتھوں میں لال جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، وہ چراہوں پر، سڑکوں پر، مسجدوں میں پھر رہے تھے اور بدلے کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے. ادھر امریکہ بھی انوالو ہو گیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ اگر چند دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے اس جوہری توانائی کا ان کے آپس میں معاہدہ ہو جاتا، آج یہ ان کو دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اب بھی یہ معاہدہ نہ کیا تو اگلے کچھ دنوں میں ایران کو اور بہت زیادہ تباہی اٹھانی پڑے گی. ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ امریکہ کی طرف سے ان کا ریئیکشن ہے. ادھر ایران جو ہے وہ اس نے اپنا مقابلہ شروع کر دیا گیا، اور اپنے میزائلز اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے 2 لڑاکا جہاز بھی ہم نے گرا دیے ہیں. ان کے پائلٹس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں. جو اسرائیلی جہاز سے ان کی فیولنگ کا بھی بڑا زبردست سسٹم بنایا گیا تھا. وہ ایئر ٹو ایئر آپس میں فیول پورا کرتے. وہ
غول کی طرح آتے، اپنا کام کرتے، بمباری کرتے یا اپنے ٹھکانوں پر نشانے لگاتے چلے جاتے، پھر دوسرا غول آتا. وہ اس طرح انہوں نے پوری طرح پلان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا تھا. اب ہم جو ساتھ کے جو ہمارے جو ملک ہیں وہ بھی سخت پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، ہوائی روٹ ان کے چینج ہو گئے ہیں، اور بڑے جو تھنک ٹینک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے خطرناک حالات ہو گئے ہیں جنہیں اب روکنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. کہیں خدا نہ خواستہ کوئی جوہری کوئی تباہی کی طرف یہ لوگ نہ چلے جائیں، کوئی ایسا حرکت نہ کر بیٹھے کوئی جس سے یہ خطہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے اور جو صدیوں تک یہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے. تو اس طرح یہ لڑائی اس وقت پورے عروج پر ہے. ہم آپ کو لیٹسٹ خبریں دیتے جائیں گے جو جس طرح آئیں گی. یہ چند گھنٹے پہلے کی یہ خبریں ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کو اسی طرح خبریں دیتے جائیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ کوئی حالات بہتری کی طرف چلے جائیں. تو میں اپنے سننے والوں کو خاص طور پر میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی خیریت جہاں جہاں بھی وہ بستے ہیں، جہاں جہاں بھی وہ رہتے ہیں، سب خیریت سے ہوں. اب میری طرف سے خدا حافظ والسلام.